ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ محترم حاضرین، میں ابھی آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اس چیز کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو زندگی میں ضرورت پڑتی ہوگی۔ وہی مسئلہ میں آپ کے سامنے ابھی لے کے آیا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس مسئلے پہ کچھ مختصر گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کی تلاوت کی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ محترم حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت کی بات کر رہے ہیں، چونکہ انسان کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات اور پریشانیوں کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کوئی بھی مشکلات اور پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، مشکلات ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مشکلات اور پریشانی کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں۔ انہی میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، اور سفر میں ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا انسان سفر جو کرتا ہے، وہ سفر میں بھی کیا وہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہوتی ہے وہ 4 رکعت ہی پڑھیں گے یا اس پہ قصر کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رخصت کا دروازہ کھول دیا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں، کہیں سفر پہ نکلے ہیں، دور دراز سفر پہ، اور کتنے کلومیٹر تک ہم جائیں گے تو ہم کو قصر کرنا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اگر ہم سفر پہ نکلے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے کہ ہم نماز میں جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس میں ہم قصر کریں گے۔ 4 رکعت والی نماز ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اگر سفر پہ ہیں تو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کتنے کلومیٹر ہم سفر کریں گے تو ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں؟ کتنے کلومیٹر جائیں گے تو ہم لوگ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے اس میں، اور ہر علماء الگ الگ اپنی دلیل کی بنیاد پہ الگ الگ اقوال پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے انہی کے علماء کے اقوال میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ 9 میل کا فاصلہ، اگر 9 میل کا اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو نماز کو قصر کریں گے۔ 9 میل، اچھا 9 میل اب کتنا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو یعلا کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ نکلتے تو 3 فرسخ یا 3 میل کا فاصلہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر الصلاۃ، نماز کو قصر کرتے تھے۔ اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو 9 میل 24.5 کلومیٹر، یا 24 کلومیٹر کہہ لیجئے یا 24.5 کلومیٹر، 24 کلومیٹر یا 24.5 کلومیٹر کا اگر ہم فاصلہ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں 24 کلومیٹر کا یا 24.5 کلومیٹر کا، تو ہم نماز کو قصر کریں گے۔ 4 رکعت والی نماز ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 24 کلومیٹر یا 24.5 کلومیٹر کا اگر ہم سفر کر رہے ہیں تب ہم پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز، 2 رکعت ہم قصر کریں گے ایسی صورت میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 14.5 یا 15.5 کلومیٹر کا اگر ہم سفر کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ 14.5 کلومیٹر یا 15.5 کلومیٹر کہیں ہم سفر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 4 رکعت والی نماز اب 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 48 میل کا فاصلہ اگر ہم طے کرتے ہیں تو ہم نماز کو قصر کریں گے۔ 48 میل کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ تو 77 کلومیٹر،
ایک قول یہ بھی ہے کہ 77 کلومیٹر، اگر 77 کلومیٹر کا اگر ہم سفر کر رہے ہیں، فاصلہ طے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہم قصر پہ عمل کریں گے، رخصت پہ عمل کریں گے، اور 4 رکعت والی نماز کو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 77 کلومیٹر کا اگر فاصلہ طے کر رہے ہیں تب۔ اور ایک قول یہ ہے اس میں 77 کلومیٹر کا جو قول ہے وہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ اگر 77 کلومیٹر کا فاصلہ کرتے ہیں تو ہم لوگ نماز میں قصر کریں گے۔ تیسرا قول، اور اس کے بعد چوتھا قول یہ ہے کہ 80 کلومیٹر، اگر ہم 80 کلومیٹر کا اگر ہم سفر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم نماز میں قصر کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول یہ ہے کہ کلومیٹر ہم متعین نہیں کریں گے، کلومیٹر 15 کلومیٹر، 24 کلومیٹر، 80 کلومیٹر متعین نہیں کریں گے، بس عام زبان میں جس کو سفر کہا جاتا ہے، اگر وہ سفر پہ ہم نکل گئے ہیں تو اس پہ ہم رخصت پہ عمل کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان رہیکا سے مدھوبنی جاتا ہے تو اس کو کوئی سفر نہیں کہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان یہاں سے دربھنگہ جاتا ہے، یہاں سے مظفر پور جاتا ہے، کہیں دور کا سفر کرتا ہے، تو اس کو ہم لوگ سفر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ انسان سفر پہ گیا ہے، فلاں آدمی سفر پہ گیا ہے۔ تو عام زبان میں، عرف عام میں جس کو ہم سفر کہتے ہیں وہ سفر ہوگا، اور اسی وقت ہم نماز قصر ادا کریں گے، اور 4 رکعت والی نماز ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جس کو عرف عام زبان میں ہم سفر کہتے ہیں۔ لہٰذا راجح قول یہی لگ رہا ہے، تمام قول کو سامنے رکھتے ہوئے جو راجح قول ہے، جو سب سے راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ 80 یا 77 کلومیٹر اگر ہم فاصلہ طے کرتے ہیں تو بھی ہم جا کے ہم نماز قصر کریں گے، 4 رکعت والی نماز ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جب کہ ہم 77 یا 80 کلومیٹر کا سفر کیے ہیں تب۔ اچھا، اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے دن تک ہم قصر کریں گے، کتنے دن تک ہم 4 رکعت والی نماز ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کتنے دن تک؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء ہیں جو اپنی اپنی دلائل کی روشنی میں، دلائل کی بنیاد پہ الگ الگ قول پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ 20 دن تک اگر ہم کہیں سفر پہ گئے ہیں اور وہاں 20 دن تک اگر ہمارا رکنے کا ارادہ ہے تو ہم قصر کریں گے، اور اگر 20 دن سے بڑھ کے اگر ہمارا رکنے کا ارادہ ہے، 21 دن، 22 دن، 25 دن، 1 مہینہ، تو ہم قصر نہیں کریں گے، بلکہ 4 رکعت والی نماز ہم 4 رکعت نماز ہی پڑھیں گے، قصر پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت، کیونکہ آپ 20 دن سے زیادہ وہاں ٹھہر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ 20 دن کے لیے وہاں گئے ہیں، 20 دن کے بعد پھر آپ کو وہاں سے لوٹ کے آ جانا ہے، تو آپ وہاں پہ رخصت پہ عمل کریں گے، قصر کریں گے، 2 رکعت ہی نماز پڑھیں گے 20 دن تک۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جو آپ نے قیام کیا، تو غزوہ تبوک میں 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پہ عمل کیا، رخصت پہ عمل کیا، اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کیے۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 17 دن، اگر آپ 17 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں تبھی آپ رخصت پہ عمل کریں گے، نماز قصر ادا کریں گے۔ اگر 17 دن سے بڑھ کے ہیں تو آپ نماز قصر ادا نہیں کریں گے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 17 دن قیام کیا، اور 17 دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نماز قصر ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح سے اور ایک قول یہ ہے کہ 15 دن تک، 15 دن بھی اگر آپ 15 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں سفر پہ تو آپ قصر کریں گے۔ اسی طرح سے اور ایک قول یہ ہے کہ 3 دن 4 دن کا قول بھی پیش کیا گیا ہے۔ کوئی انسان 3 دن 4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہے تو نماز قصر ادا کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اگر 3-4 دن سے بڑھ کے رہنا چاہتا ہے تو نماز قصر ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے 19 دن کی بھی بات کہی گئی ہے۔ لہٰذا اس تمام اقوال کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو 3 دن سے 4 دن اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ رہنے کا ارادہ ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ رکنے کا آپ کو ارادہ ہے تو آپ وہاں پہ نماز قصر ادا نہیں کریں گے، بلکہ آپ 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی ادا کریں گے، آپ رخصت پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی دونوں مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی، اور سفر میں اور بھی مسائل ہیں جو ابھی باقی ہے، انشاءاللہ جب موقع ملے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم